السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس چیپٹر کا آخری سوال قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ یہ پیج نمبر 61 پہ دیکھیں۔ ختم نبوت، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ختم نبوت ہے کیا؟ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آپ توجہ کریں۔ ختم نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا۔ اتمام کو کیا پہنچا، کیا مطلب ہے؟ کہ مکمل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ دین مکمل، نعمت بھی مکمل، اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے احکام الہی بھی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور ان کے احکام ان کے لیے فائدہ مند تھے، ان کے لیے لازمی اور ضروری تھے، اور اسی طرح آج کے دور کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ جو ہے آخری انسان تک کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا ہے اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام علاقوں کی طرف، قبیلوں کی طرف یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ وحدت آشنا کر دیا کیا مطلب ہے؟ کہ اب یہ ایک ہی دین ہے اور ایک ہی رسالت ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک ہی قبلہ ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہیں، اور یہ ساری اللہ کی مکمل مقدس کتاب یہ ایک ہے۔ اسی کتاب کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہوگی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرما دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی کہ پہلے پیغمبر ایک بستی کی طرف، ایک قبیلے، ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف تشریف لاتے تھے، لیکن نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پوری کائنات کا امام، پوری کائنات کا ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، ایک ہی دروازے سے، ایک ہی چوکھٹ سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ مکمل ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے
اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور وہ زندہ ہیں، وہ ایک نئے نبی نہیں ہیں، لیکن وہ آئیں گے، قیامت کی علامت ہیں، ان کا آنا نشانی ہوگی قیامت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ آگاہ فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں پہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، اور جب وہ تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا پہ بھیجیں گے، تو وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں گے اور اس کی پھر دعوت بھی پیش کریں گے۔ اپنی رسالت، اپنی نبوت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ نئی نبوت ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ پیدا کر کے اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین کو مکمل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آخری نبی ہیں، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحیح معنوں میں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عقیدہ ہمارا اللہ تعالیٰ پختہ بنا دے۔ اور جو شیاطین اس میں کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔